تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ جل وعلا ہماری آج کی کاوش کوشش بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، میرے چینل پر اس سے پہلے آپ نے ایک ڈیٹیل ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا، اس حوالے سے میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مکان سے سمت سے پاک ہے۔ اس کی کچھ وضاحت میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوبصورت مبارک کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ ضرور اس کو لیں اور یہ ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بڑی زبردست کفریات سے متعلق معلومات ملے گی۔ اس کے صفحہ نمبر 111 پر ایک سوال ہے کہ آج کل عموماً لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ اوپر رہتا ہے، اس کا آسمان پر مکان ہے۔ بے شمار لوگ یوں بھی بولتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدا رحمان عز و جل جگہ اور مکان ہے، جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اس کا جواب میرے پیر و مرشد نے عطا فرمایا علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق، وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اصل میں فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر اور بیہودہ غزلیں اور فلمی گانے سن سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال اور یہ کفری عقیدہ جم گیا ہے، اور ان لوگوں سے سن سن کر اولاد اور اولاد کی اولاد کے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین سے دوری، علماء کرام سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا مکان سے، سمت سے، جسم سے پاک ہونا بہت سارے لوگ قبول نہیں کر پاتے۔ خدائے حنان و منان جل جلالہ جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اس بات کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، مگر میں آپ کے سامنے ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ جو حق قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا ذہن اس بات کو فوراً قبول کر لے گا کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کریم جل وعلا قدیم ہے۔ قدیم ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے علم کلام کی۔ اس کا معنی ہے جو چیز ہمیشہ سے ہو، اس کی ابتدا نہ ہو، انتہا بھی نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ کے سوا کوئی شے قدیم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ تب سے ہے کہ جب اب تب کب، یہاں وہاں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ سب سمتے، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سب چیزیں بعد میں بنی تو حادث ہوئی۔ حادث قدیم کی ضد کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو پہلے نہ ہو بعد میں بنائی گئی ہو اس کو حادث کہا جاتا ہے، اور جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کو قدیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ قدیم ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حادث ہے۔ اور اس کو آسان لفظوں کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی۔ اس کو بھی تسلیم جب کر لیا
تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں یقیناً آسمان بھی آ گیا، عرش و کرسی بھی آ گئی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کی سمتیں بھی آ گئیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے، بعض لوگ کی زبانوں سے یہ بھی سننا کہ اللہ اوپر، معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں سے یہ جملے سنے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، مگر جو جہالت ہے وہ علم دین سے زائل ہوتی ہے۔ دنیاوی علوم کے اندر آپ ماسٹرز کر لیں، کیا لینا دینا؟ ایمان بچا پائیں گے وہ علم کے نہیں بچا پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر دینی معلومات ہوگی تو ایمان تبھی بچ پائے گا۔ تو یاد رکھو، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش، بلکہ ہر جگہ کو بھی قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ مکان اور سمت سے پاک تھا، اور بعد میں جیسے 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 یہ جگہیں، یہ عرش، یہ کرسی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اوپر نیچے کی سمتیں بنتی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان میں آ کر کے سماتا چلا گیا۔ عرش بنایا تو عرش پر پہنچ آیا، جب نیچے کی تخلیق ہوئی تو نیچے کی طرف آ گیا، اوپر کی تخلیق ہوئی تو اوپر کی طرف آ گیا۔ تو اس طرح کتنے کفریات لازم آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی محتاجی ثابت ہوتی ہے، اور ہمارا رب جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہمارا رب بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، جو رب ہو وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ جل وعلا کو مکان، سمت اور جسم سے پاک ماننا لازم ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال حکم شرعی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے، اس طرح کی جملے بولنا یہ کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اگرچہ علماء متکلمین کے نزدیک اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، تاہم فقہاء کرام کے نزدیک اس پر حکم کفر ہے، لہٰذا اس پر یہ بات لازم ہے کہ یہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حساس رہیں، ایمان کے معاملات کے اندر حساس رہا کریں۔ اس کے لیے اچھا ماحول بہت زیادہ لازمی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے ایمان کے معاملات کے اندر فکر مند رہتے ہیں، ان کا دامن پکڑنا پڑے گا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایمان بچ جائے گا، اور ہم اسلامی عقیدوں کے مطابق اپنا ذہن بنائیں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں عرض کروں گا کہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن ان بولنے کی وجہ سے ان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور اس سبب سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہماری اکثریت، ہماری عوام لا علم ہے دینی مسائل سے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا